تمام آباب مل کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیجئے، لجپال نبی پر درود السلام پڑھ لیجئے، شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم۔ قرآن دعوات سے کہیے سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے مدینے سے جواب ملتا ہے۔ اب جس کے لیے لجپال نبی اپنے روضے مبارک میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، مولا 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 فلاں چہلم کے ختم پر فلاں دور سے آ کر اس جگہ پر بیٹھ کر اے اللہ میں محمد پر سلام بھیج رہے تھے، اللہ تیری بارگاہ میں میں محمد دعا کرتا ہوں، جس نے میں محمد پر سلام بھیجا ہے اللہ تو اس پر سلامتی نازل فرما۔ تو دیکھ لیجئے جس پر لجپال نبی اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا کر دیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری تمنا، ہماری طلب، ہمارا وجدان یہی کہتا ہے اگر اس بندے کو کہا جائے جس نے لجپال نبی پر ایک مرتبہ سلام بھیجا ہے، اسے کہا جائے یار اگر تجھے احد پہاڑ سونے کا بنا کر دے دو، یار تجھے ساری کائنات دے دو، یار تو جنت کا مقام مجھے ملے میں وہ تجھے دے دو، پر جو تیرے لیے محمد عربی کے منہ سے نکلا ہوا الفاظ ہے، نکلا ہوا جملہ ہے، نکلی ہوئی دعا ہے، ہمیں تو دے دے۔ ہمارا دل کہتا ہے جو عاشق رسول ہے، محبت رسول رکھنے والا، اپنے دل میں شمع رسول کو جلا کر چلنے والا، وہ کہے گا ارے تو کہتا ہے کائنات لے دے، پر میں تجھے بتا دوں اگر ساری کائنات کیا اس سے بڑھ کر ڈبل ٹرپل اگر کائنات بھی مجھے دے دے، میں نہیں اپنے محبوب کا نکلا ہوا جملہ دوں گا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، حق جاریہ یا علی۔ اگر عاشق رسول کی بات کریں، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی زبان میں بات کریں،
اس مرد کلندر کی زبان سے بات کریں جس نے لجپال نبی کا دیدار بھی کیا ہے۔ لجپال نبی کی سیرت میں کتابیں بھی لکھی ہیں، ایک کتاب کے مصنف نہیں، ایک سینکڑا کتاب نہیں لکھی، 500 نہیں بلکہ 1000 کتابیں لجپال نبی کی سیرت پر لکھنے والے مرد کلندر کی بات کریں، وہ کہتے ہیں اگر تو کائنات کہہ رہا ہے میرے محبوب کا نکلا ہوا جملہ اتنا قیمتی ہے، ہم تو اپنی جانوں کو لجپال نبی کے قدموں پر قربان کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کرو تیرے نام پہ جا فدا۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جو ہم سبحان اللہ کہیں گے وہ بھی بابا جی کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمارے لیے بھی نجات بن جائے گا۔ کہا کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو پیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہا امام صاحب نے ایک جان کیا دو جہاں بھی فدا کرو، دو جہاں فدا کرنے کے بعد بھی میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ہر چیز لجپال نبی کے قدموں پر قربان کر دوں۔ تو مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ آواز سیٹی کم کرنا۔ جناب والا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد کیا فرماتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک اس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس قرآن کا ثانی کائنات میں موجود نہیں۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جس قرآن جیسی کتاب کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس کلام جیسا کلام کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ریب کہا ہے اس میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اے لوگوں سنو، میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو الہ نہیں ماننا، کسی کو معبود نہیں ماننا۔ سجدوں کا مالک رازق میں خدا ہوں، میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عرض کی مولا نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ دے دی ہے، استطاعت ہوا، حج کر لی ہے، اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرنے کے بعد تو جو تمہارے اوپر کام ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ مولا کتنا پیار کرنا ہے، کتنی محبت کرنی ہے، کتنا ادب کرنا ہے، کتنا احترام کرنا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں پر ہم تیری عبادت کریں، تیری اطاعت کریں، تیری فرما برداری کریں، تیرے سے محبت کریں، تیرے محبوب محمد سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے عشق کریں، ان کی اطاعت گزاری کریں۔ اللہ پر ہمیں یہاں پر لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ محبوب کی شان اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے باپ کے ساتھ پیار کر رہے ہوں، باپ کی خدمت کر رہے ہوں، باپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں، باپ کا ہاتھ چوم رہے ہوں، باپ کا پاؤں چوم رہے ہوں، باپ کی پیشانی چوم رہے ہوں۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کہنے والے یہ کہہ دیں کہ اے اپنے باپ کو بھی معاذ اللہ خدا سے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کتنی محبت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل
اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے جناب والا توجہ فرمانا ان کے ورثاء بیٹھے ہیں ہم خود ان کے ورثاؤں میں شامل ہیں بابا احمد حسن بٹی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے ہمارا دادا جی سے اللہ اکبر 2007 میں جب میں یہاں پر قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسہ تعلیم القرآن میں آیا میں انہیں پکڑ کر لے جایا کرتا تھا وہاں جا کر وہ جمعے والے دن دو سلام پڑھتے عاشق رسول تھے محبت رسول کا دم بھرنے والے اور الحمدللہ فخر سے کہہ رہا ہوں اور ان کی یہ لگائی ہوئی بوٹی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے انہوں نے کہا قرآن الحمدللہ حفظ کیا عالم دین کا کورس کیا الحمدللہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے سنیے گا اللہ نے فرمایا اے لوگوں سنو اس قدر پیار کرنا ہے اگر تیری زندگی میں اگر تیری موجودگی میں اگر تیرے ہوتے ہوئے اگر تیرا باپ یا تیری ماں دونوں یا ان میں سے ایک اگر موجود ہو اگر ان کو جو ہے وہ تجھے سمجھانے میں اگر کوئی تلخ کلامی ہو جائے اگر وہ تیرے سے اونچا بول بیٹھے اگر تیرے سے تلخ کلامی کر لیں فرمایا اُفِّو وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو نے ان کے سامنے سر کو جھکا کے رکھنا ہے اف تک نہیں کہنی اف تک نہیں کہنی اللہ اکبر باپ باپ ہی ہوتا ہے باپ باپ ہی ہوتا ہے دیکھیے ایک نوجوان شخص جو کامیاب ہو کر افیسر بنتا ہے اپنی مسند پر بیٹھتا ہے باپ خوش نصیب دل میں تمنا لے کر باپ اپنے بیٹے کو ملنے جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہہ دیں سبحان اللہ کہ باپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتا ہے کہتا ہے آج میں جاؤں میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے فوجی بن گیا ہے افیسر بن گیا ہے 18ویں گریڈ کا افیسر بن گیا ہے آج میں جاؤں اپنے بیٹے کو دیکھوں جب وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہو آئے ہے میں دیکھوں کہ جب وہ لوگوں سے بات کر رہا ہو میں دیکھوں کہ میری تو کمر جھک گئی ہے میں تو اپنی جوانی اپنے بیٹے کو کھلا چکا میں تو خون پسینہ کما کر اپنے بیٹے کو کھلا چکا میری کمر جھک گئی ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے میرا بیٹا مسند پر بیٹھا ہے میں آج جاؤں جا کر دیکھوں لوگوں اپنے دلوں کو سنبھال کر دیکھنا اپنے آپ کو دیکھو کیا اپنے باپ کی قدر کرتے ہیں کیا اپنے باپ کی قدر کی ہے کہ نہیں کی باپ چلتا ہے اپنے بیٹے کے دفتر جاتا ہے بیٹا با حیا ہے با کردار ہے حلال کا لقمہ کھایا ہوا ہے حلال کی کمائی کھا کر پروان چڑھا ہوا ہے اب جب دیکھا باپ آ رہا ہے فوراً بیٹا کھڑا ہوتا ہے باپ کا استقبال کرتا ہے باپ کو ملنے جاتا ہے باپ کو لیتا ہے خوشی کے ساتھ آتا ہے لوگوں کو کہتا ہے لوگوں دیکھو یہ میرا وہ باپ ہے یہ میرا وہ باپ ہے جو دن کو بھی کام کرتا رہا رات کو بھی کام کرتا رہا دن کو بھی کام کرتا رہا رات کو بھی کام کرتا رہا ہے بیمار تھا بیماری کو نہ دیکھا پریشان تھا پریشانی کو نہ دیکھا حالات خراب تھے حالاتوں سے لڑتا رہا پر میرے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دباؤ کرتا رہا ہے دیکھو یہ میرا باپ ہے سبحان اللہ سے کہہ دیجئے سبحان اللہ جناب والا جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا محبت کر رہا ہے بیٹا بڑے پیار سے پیش آ رہا ہے بیٹا بڑا ادب کر رہا ہے باپ باپ ہوتا ہے جیسے ہی داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں سر کے بال سفید ہوتے ہیں دل کی خواہشات بڑھ جاتی ہے اب باپ کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں میرا بیٹا میرے سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ اکبر وہ چہل قدمی کرتے ہوئے
اب باپ اپنے بیٹے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، چلتے چلتے کہتا ہے بیٹا بتا تو صحیح نا، بیٹا بتا آج سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اگر میں اپنے بیٹے سے پوچھوں کہ آج خوش نصیب کون ہے تو میرا بیٹا کہے گا بابا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے محنت کی اور مجھے پڑھایا، مجھے لکھایا، مجھے بڑا بنایا، اللہ نے نوکری دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، آج آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ اپنی حیاتی میں آپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھ رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان دل میں تمنا پیدا ہوئی نا، اللہ اکبر، جب یہ تڑپ پیدا ہوئی پوچھا بیٹا بتا تو صحیح آج خوش نصیب انسان کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے سننا غور سے، نوجوان کہتا ہے بابا اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کا خوش نصیب کون ہے، بابا دنیا کا خوش نصیب انسان آپ کا یہ بیٹا ہے، آپ کا یہ بیٹا خوش نصیب ہے۔ باپ کے دل میں درد ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے پڑھایا، میں نے لکھایا، میں نے بڑا بنایا، میری چاہت تھی کہ یہ کہے گا بابا آپ خوش نصیب ہیں، کامیابی آپ ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی ہے، پر یہ تو کہہ رہا ہے بابا آپ سن لیں کہ خوش نصیب میں ہوں۔ دل میں پیدا ہوا درد، پھر کہا چلو کوئی بات نہیں، بیٹا بھول گیا ہوگا۔ پھر آگے چلتے چلتے پھر پوچھا بیٹا بتا تو صحیح نا دنیا کا خوش نصیب انسان کون ہے؟ دل میں تمنا پیدا ہوئی شاید اب کہہ دے بابا آپ خوش نصیب ہیں، لیکن بیٹے نے پھر کہا بابا خوش نصیب انسان میں ہوں۔ اگر خوش نصیب دیکھنا چاہتے ہیں اب بابا وہ میں ہوں۔ پھر تکلیف ہوئی، ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا، کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھانے کے بعد رو دیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرتا ہے اللہ اللہ اے مالک دیکھنا میں نے اپنے جوانی کے لمحات اپنے بیٹے پہ قربان کر دیے، اللہ دیکھنا آج میرا بیٹا میری تعریف کے جملے بھی نہیں کہہ رہا، آج میرا بیٹا مجھے نہیں کہہ رہا کہ بابا آپ خوش نصیب ہیں، بلکہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بابا میں خوش نصیب ہوں۔ اللہ دیکھ تو صحیح نا، دل میں تکلیف ہوئی، ہاتھ ہٹایا، آگے بڑھے، کہا بیٹا اب بتاؤ دنیا کا بد نصیب کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ پہلے 2 مرتبہ پوچھا، اس وقت ہاتھ باپ کا بیٹے کے کندھے پر تھا، چہل قدمی کر رہے تھے، پوچھا بیٹا خوش نصیب کون ہے؟ کہا بابا خوش نصیب میں ہوں۔ بیٹا کامیاب کون ہے؟ بابا کامیاب ترین انسان میں ہوں۔ اب جب ہاتھ ہٹایا 3 مرتبہ اس بابے نے لگتی ہوئی لہجے والی زبان سے کہا بیٹا اب بتا تو صحیح نا بد نصیب کون ہے؟ اب بتا بد نصیب کون ہے؟ وہی بیٹا کہتا ہے بابا اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بد نصیب کون ہے، بابا دیکھیے بد نصیب انسان میں ہوں، بد نصیب انسان میں ہوں۔ بزرگ نے کہا بیٹا پہلے 2 مرتبہ پوچھا تو تو نے خوش نصیب کا بھی کہا میں ہوں، اب پوچھا ہے بد نصیب کون ہے تو کہہ رہا ہے میں ہوں، یہ کیسے؟ اللہ اکبر، اس نے جو جملہ دیا ہے حلالی تھا نا، حلالی ایسا جملہ دیتے ہیں جو حلالی ہوں،
وہ ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ کہتا ہے بابا جب آپ نے پوچھا کہ بیٹا بتا خوش نصیب کون ہے، تو میں نے کہا بابا میں ہوں۔ اس وقت آپ کا ہاتھ جو ہے، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ جب باپ کا ہاتھ بیٹے کے کندھے پر ہوتا ہے تو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوتا ہے، وہ خود جو ہے وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ بابا جب تو نے پوچھا ہے بد نصیب کون ہے تو تو نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو دنیا کا بد نصیب انسان وہی ہے جس کے باپ اس کا ہاتھ اٹھا لے، جس کا باپ اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ اٹھا لے، سربراہی سے ہاتھ اٹھا لے اور کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے، یہ نافرمان ہے۔ تو بیٹا بظاہر جتنا کامیاب ہو، جتنا کامیاب ہو، جتنا کامیاب ہو، حقیقت میں وہ بد نصیب ہے، اس نے اپنی دنیا کو بھی اجاڑ لیا ہے، قبر اور حشر کو بھی اجاڑ لیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تیار ہیں؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے دیدار کر رہے ہیں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تک رہے ہیں، زلف عنبرین کو تک رہے ہیں، جس کی قسم خدا اٹھا رہا ہے، ان آنکھوں کو تک رہے ہیں جس کی قسم خدا اٹھا رہا ہے، اس کی زبان سے وہ بول سن رہے ہیں جس کی قسم خدا اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لجپال نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ خدا تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ خدا تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر سجے ہاتھ میں مل گیا، دائیں ہاتھ میں مل گیا، بندہ کامیاب ہے، بندہ خوش نصیب ہے، بندہ اچھا ہے، بندہ اچھے کردار کا مالک تھا، آج کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا، بندہ ناکام ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیسے پتا چلے گا اللہ بندے سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا رضا اللہ رضا الوالدین۔ اے میرے صحابہ جاؤ دیکھ لو، جس سے والدین اس کے راضی ہیں وہ خدا بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اگر خدا راضی ہے، والدین راضی ہے، خدا راضی ہے، والدین راضی ہے، عبادت قبول ہے، والدین راضی ہیں، حج قبول ہے، والدین راضی ہیں، زکاتیں قبول ہے، والدین راضی ہیں، راتوں کو جاگنا، جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا قبول ہے، والدین راضی ہیں، یہ چلے کرنا، ٹیچے لگانا، شروزے لگانا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر والدین ناراض گئے تو یاد رکھ لو، چلے کاٹے اور شروزے لگائے، 4 ماہ لگائے، 6 ماہ لگائے، سالوں لگا دے، عبادتوں میں گزار دے، اللہ فرماتا ہے انسان تیرے منہ پہ مار دوں گا اگر تیرے سے تیرے والدین راضی ہیں۔ والدین راضی ہے تو جنت ہے، والدین ناراض ہے تو جنت نہیں جا سکتا۔ والدین راضی ہے، حج قبول ہے، نمازیں قبول ہے، والدین ناراض ہے تو یہ قبول، باندھوا سے کہہ دیں قبول نہیں ہے۔ کہ باپ کی بات کر رہا ہوں، ماں بھی عظمت والی ہے، باپ بھی شان والے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماں کی شان بھی وراء الورا ہے، باپ کی شان وراء الورا ہے۔ کہا گود اگر ماں کی ہو، گود اگر ماں کی ہو، فرشتے کچھ نہیں لکھتے، اگر ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو،
بندہ کہ اب میں اولادوں والا ہوں، اب میں بیٹوں والا ہوں، میں بیٹیوں والا ہوں، میں پوتوں والا ہوں، میں نواسوں والا ہوں۔ پر یاد رکھ لے، اگر باپ ماں اگر ناراض ہیں، اگر وہ چلے گئے ہیں تو دنیا سونی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بہت ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں اگر زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، یقیناً اگر باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ آؤ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ میں ایک جگہ پر یہودیوں کا گھر ہے۔ اب وہ یہودی شخص فوت ہو جاتا ہے، پیچھے اس کا ایک بیٹا ہے، بیوی ہے۔ اب وہ بیٹا اور بیوی پیچھے گھر میں موجود ہیں۔ سننا جو میں نے جملہ ادا کیا ہے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، اگر باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ اب وہ تو فوت ہو گیا، بیوی گھر ہے، بیٹا گھر ہے۔ اب بیٹا کھیلنے جاتا ہے، چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، سہارا نہیں ہے، سہارا چلا گیا، کھیلنے جاتا ہے، میدان میں جاتا ہے۔ شام ہوتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، ہر کوئی آتا ہے، اپنے اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے، آ میرا بیٹا آ گھر چلے، آ بیٹا آ گھر چلے، آ بھائی آ گھر چلے۔ کسی کو بہن لینے آتی ہے، کسی کو بھائی لینے آتا ہے، کسی کو ماں لینے آتی ہے، کسی کو باپ لینے آتا ہے۔ وہ بچہ ان بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ لجپال نبی کے غلاموں سنو، وہ کھیل رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا بچہ لے کر جا رہا ہے۔ وہ بیٹا، وہ لڑکا، وہ معصوم بچہ، وہ یتیم بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا ہے، اب وہ کھڑا ہے، دیکھتا ہے کسی کا باپ آیا لے گیا، کسی کی بہن آئی لے گئی، کسی کی ماں آئی لے گئی، کسی کا باپ آیا لے گیا۔ اب اکیلا نڈھال ہو کر گھر جاتا ہے، گھر آ کر کہتا ہے، اماں اماں ذرا یہ تو بتانا، ساروں کا کوئی نہ کوئی آتا ہے لے جاتا ہے، پر ماں میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے۔ ماں پر تو ہے نا، تو مجھے لینے کیوں نہیں آتی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری۔ پر ماں ساروں کو لینے والے آتے ہیں، ساروں کو لے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پر ماں مجھے تو لینے نہیں آتی۔ ماں وجہ کیا ہے؟ کیا تو میرے سے محبت نہیں کرتی؟ کیا تو میرے سے پیار نہیں کرتی؟ ماں کی باپ سے بیٹے سے محبت بڑی عروج ہے، بڑا اس کے اوپر جو ہے بڑے کچھ مثالیں موجود ہیں، پر ماں کیا وجہ ہے تو بیٹے سے محبت نہیں کرتی؟ ماں رو کے کہتی ہے، بیٹا میں تیرے سے محبت کرتی ہوں، تو میرا لگتے جگر ہے، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، تو میرے دل کا سہارا ہے، بیٹا محبت کرتی ہوں۔ کہا ماں پھر لینے کیوں نہیں آتی؟ میں پریشان ہوتا ہوں، ہر کوئی لینے آتا ہے، پر ماں تو مجھے نہیں لینے آتی۔ ماں کہتی ہے، بیٹا آج تو میدان میں جا، آج تو بچوں کے ساتھ کھیل، آج تیری ماں تجھے لینے آ جائے گی، آج ماں تیری آئے گی تجھے لینے کے لیے، آج آئے گی ماں تجھے لینے کے لیے۔ بچہ کھیلتا ہے، کھیلتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، بچہ کہتا ہے اپنے دوستوں کو، یاروں کو، بیلیوں کو، اے لوگوں، اے یاروں، اے بیلیوں سنو، تمہاری ماں باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن آتی ہے لینے کے لیے، آج میری بھی ماں آئے گی مجھے لینے کے لیے، آج میری بھی ماں آئے گی مجھے لینے کے لیے۔ بیٹا دیکھ رہا ہے، راہیں تک رہا ہے کہ شاید میری ماں آ جائے، شاید میری ماں آ جائے،
सूरज डर रहा है, गुरूब हो रहा है, अंधेरा छा रहा है। हर कोई दिन ब दिन जिस तरह आते हैं, लेने वाले ले लेके जा रहे हैं, पर उसकी माँ नहीं आई। रोता हुआ बच्चा घर में आता है, माँ कहती है बेटा बेटा आ अपने माँ के गले से लग जा, बेटा आ माँ की छाती से लग जा, बेटा आ माँ से मोहब्बत कर, बेटा आ माँ की मूंछ को उतार ले। बेटा कहता है माँ आज मैंने तेरे से बोलना नहीं है, आज तेरे से खाना नहीं खाना, आज मैं पानी नहीं पीऊंगा। बेटा वजह क्या है? कहता है माँ तूने कहा था मैं आज आऊंगी, तुझे ले आऊंगी, बाप तेरा नहीं है, बाप तेरा नहीं है, भाई तेरा नहीं है, बहन तेरी नहीं है, मैं माँ आऊंगी, तुझे ले आऊंगी, तू नहीं आई, मैं नाराज हूँ। माँ कहती है बेटा आज देख तो सही ना तेरी माँ के कपड़ों के ऊपर कितने प्रबंध लगे हुए हैं, बेटा देख तो सही ना तेरी माँ का एक ही जोड़ा है जो पहन रखा है, जगह जगह से प्रबंध लगे हुए हैं। अगर मैं बाहर आती जमाना मेरे पे बातें करता, कहता जमाना कहता, लोग कहते औरतें बातें बनाती कि देखो ना इसका घर वाला फोत हो गया, ये बेवा हो गए, गलियों में जा रही है, मैदानों में जा रही है, कपड़े फटे हुए हैं, जमाना जीने ना देता। बेटा देख तो सही ना हाल क्या है। आगे बेटा कहता है माँ अगर यही बात है बता मेरा चाचा जिंदा है, मेरा ताया जिंदा है, बेटा जिंदा है, माँ बता मेरी फुफियाँ जिंदा है, बेटा जिंदा है, माँ बता मेरे मामू है कहाँ है, जिंदा है कहाँ जिंदा है। माँ फिर मुझे इजाजत दे मैं उनके पास जाऊं, उन्हें जाकर अपने हालात बताऊं, उन्हें जाकर मैं बताऊं हमारा हाल ये है, मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई की निशानी हूँ, मुझे कुछ दो ताकि मेरी माँ कपड़े पहन सके, ताकि मैं कपड़े पहन सकूं। सुनो अल्लाह अकबर। वो माँ कहती है बेटा ये जमाना ऐसा है कि ये जो है वो किसी का लिहाज नहीं करता, ये खून खून का लिहाज नहीं करता। अगर तू जाएगा चाचों के पास, तायों के पास, ये समझ कर कि वो तेरी आने की कदर करेंगे, तेरी इज्जत अफजाई करेंगे। कहा बेटा नहीं, तू जाएगा मेरे भाइयों के पास, अपने मामू के पास, तेरा ख्याल है कि वो तेरी इज्जत करेंगे, अपने बहन के मुंह को देखेंगे? नहीं, ये तेरा ख्याल है, ये दुनियादारी है। कहा माँ इजाजत तो देना। क्या दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने हालात, हम अपने हालात देखें, आज यही चल रहे हैं। सका भाई भाई से नहीं बोलता, मर जाने के बाद फिर कहता है ये देख मेरी तरफ से है। भाई बीमार है, सका भाई पूछने नहीं जाता, मर जाने के बाद कहता है तीसरे दिन का खत्म, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। फिर उस वक्त आंसू मगरमच्छ वाले बीच को जो है वो उतार रहा होता है। अल्लाह खुश, मगरमच्छ वाले आंसू जो है वो बहा रहा होता है। सका बेटा बाप को मिलने नहीं जाता, बाप के पास नहीं जाता, माँ के पास नहीं जाता। मरने के बाद कहता है कि मेरा बाप बड़ा बड़ा जो है वो अच्छा था। मरने के बाद कहता है मेरी माँ बड़ी अच्छी थी। अल्लाह अकबर। सुने, बेटा कहता है माँ, क्योंकि बेटे अपनी माओ को मना लेते हैं, रोकर औलाद अपनी माओ को मना लेती है, मना लेती है। बेटा कहता है माँ इजाजत तो देना, मैं देखना चाहता हूँ क्या वो मेरे से प्यार करते हैं, मरे हुए भाई का मुंह देखते हैं। कहा चलो जाओ बेटा। गया जाकर दस्तक दी वहां पर जाकर, कहा मैं तुम्हारे उस मरहूम भाई का बेटा हूँ, उस मरहूम का बेटा हूँ जो फौत हो गया है। अल्लाह अकबर। उन्होंने दरवाजा खोला, कहा वो हमारा
انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بھائی تھا جب زندہ تھا، پھر بھی ہمارا تعلق نہیں تھا، اب تو مر گیا ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے، آج ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، آئندہ ہمارے دروازے پر نہ آنا، نہ آنا، نہ آنا۔ چھڑک دیا، روتا ہوا واپس آیا، ماموں کی طرف گیا، ایک کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے وہ تمہاری بہن جو تمہارے ماں اور باپ کی طرف سے سگی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں یتیم ہوں، اپنی بہن کی طرف دیکھو، تمہاری بہن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اوڑھنے کو، پہننے کو، بچھونے کو، کھانے کو، پینے کو کچھ نہیں ہے، خدا نہ ہماری مدد کرے۔ کہتے ہیں جا، دوڑ جا، ہماری بہن تھی جب گواری تھی، جب ہم نے شادی کر دی ہے، اب یہ انہی کی ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا واسطہ نہیں ہے، جا، دوڑ جا۔ روتا ہوا گھر آتا ہے، گھر آ کر ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جناب والا جب وہ گھر آتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا داروں نے دروازے بند کر دیے ہیں، میرے قریبی رشتہ داروں نے دروازے بند کر دیے ہیں، میرے باپ کے سکوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، میری ماں کے سکوں نے، بھائیوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، رو کے آ کے کہتا ہے ماں ذرا بتا تو صحیح نا، اس دنیا میں کوئی ایسا دروازہ ہے، کوئی ایسا در ہے جو یتیموں کے لیے کھل جائے، جو بیووں کے لیے کھل جائے، جو مسکینوں کے لیے کھل جائے، کوئی ایسا در ہے جس کے اوپر اگر اپنا آئے تب بھی اس کا خیال رکھا جائے، اگر بیگانہ آئے تب بھی اس کا خیال رکھا جائے، اپنا آئے تب بھی اسے سینے سے لگایا جائے، پرایا آئے تب بھی اسے سینے سے لگایا جائے۔ ماں کوئی دروازہ دنیا میں ایسا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا ہے، پر یاد رکھ لے وہ ایک ایسا دروازہ ہے، ایسا دروازہ ہے جس کے دروازے پر کائنات کا کوئی چلا جائے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ ماں سے کہتا ہے ماں پھر تجھے جانے دینا، دنیا والے تو میں دیکھ کے آیا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا دروازہ اس قدر وسیع ہے، اس قدر کشادہ ہے، اگر دن کو مانگنے والے آئے تو بھی دے، رات کو مانگنے والے آئے تو بھی دے، اپنا آئے تو بھی دے، پرایا آئے تو بھی دے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے میں نے اجازت دی تیرے چاچوں کی طرف جانے کی، تجھے میں نے اجازت دی تیرے ماموں کی طرف جانے کی، پر جس دروازے کی بات کر رہی ہو وہ در ہے، جس در پر جو جائے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ وہ در ہے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ عرض کی ماں ذرا یہ تو بتانا وہ در ایسا در کون سا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا وہ در ہے، وہ در ہے، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہی ہوگی کہ وہ در ہے، وہ در ہے۔ اگر حسن یوسف کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کٹوا لیں، حسن یوسف کو دیکھ کر اگر عورتیں اپنی انگلیاں کٹوا لیں، حسن یوسف کو دیکھ کر اگر تاجر اپنا مال آ کر یوسف کے قدموں میں ڈال دیں، حسن یوسف کو دیکھ کر جب جو ہے وہ لوگ بھوک کو جو ہے وہ بھول جائیں، پیاس کو بھول جائیں، اپنی جوانی کو بھول جائیں، اپنے معاملات کو بھول جائیں، وہ حسن یوسف ہے، وہ غلام ہے، وہ مقتدی ہے، یہ وہ در
حسن یوسف کا بھی امام ہے، حسن یوسف بھی اس کا مقتدی ہے، وہ امام الانبیاء ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حسن یوسف پر تو لوگ جو ہے اپنی گردنیں نہیں اپنی انگلیاں کٹواتے ہیں، بلکہ مرد نہیں عورتیں کٹواتی ہیں۔ یوسف وہ حسن والا ہے، لیکن جس کی بات میں کر رہی ہوں یہ محمد وہ حسن والا ہے، محمد کا در وہ در ہے، محمد کا دربار وہ دربار ہے، محمد کی مسند وہ مسند ہے، محمد کی جگہ وہ جگہ ہے، محمد وہ مقام والا ہے، محمد وہ شان والا ہے، جس کے پاس جو جاتا ہے وہ اپنا سب کچھ نہیں بلکہ اپنی جان کو بھی اس کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پر بیٹا مجھے ڈر ہے اگر تو اس کے پاس چلا گیا باپ دادے والا مذہب بھول جائے گا، باپ دادے والا دین چھوڑ دے گا، وہ بتوں پہ پرستی تھے تو ان کو چھوڑ دے گا، آگ کی پرستش کرنے والے تھے تو چھوڑ دے گا، تو ماں کو چھوڑ دے گا، اس کا ہو جائے گا۔ کہتا ہے ماں میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں اس محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، ماں مجھے جانے دے۔ ماں کہتی ہے جا بیٹا جا، چلا جا۔ آؤ سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ موجود ہیں، وہ ننھا شہزادہ، وہ ننھا بچہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی لجپال نبی کا چہرہ نہیں ڈھکا، آ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے، ستارے دمک رہے ہیں، سورج چمک رہا ہے، اور اس کے سامنے ہر کسی کی روشنی ختم ہو رہی ہے۔ آ کر کہتا ہے اے محمد میں تیرے سے پہلے عہد کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں التجا لے کر آیا ہوں۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے شہزادے بتا تو صحیح نا، اپنی خواہش کا اظہار کر۔ بچہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں ایک یتیم ہوں، میں ایک بیوہ کا بیٹا ہوں، لہذا میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میری ماں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہم بڑے غریب ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر کہہ دوں کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے، سبحان اللہ، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو۔ یقیناً اگر باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھپتے، اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اپنے بھائی کے دروازے پر اسے جانے نہ دیتا، اگر باپ زندہ ہوتا اپنی بیوی کے بھائیوں کے دروازوں پر اپنے بیٹوں کو نہ جانے دیتا، اگر باپ زندہ ہوتا کسی کے سامنے بھکاری بننے کے لیے نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر، اگر باپ زندہ ہوتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی، اگر باپ زندہ ہوتا تو کسی کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت نہ رہتی۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو۔ سنو، لجپال نبی نے فرمایا اے میرے شہزادے بیٹھ جا، رک جا۔ لجپال نبی اپنی کملی والی چادر بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس بچے کی مدد کرو، میرے صحابہ جو دینا چاہتا ہے اس بچے کو دو۔ اللہ اکبر، لجپال نبی نے کملی بچھا دی، اب صحابہ دے رہے ہیں، لجپال نبی نے دیا، گٹھڑی بن گئی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابی اب جانا، اس بچے کو اس کے گھر تک چھوڑ گیا، اس کی ماں تک اسے پہنچا گیا، اب یہ اٹھا نہیں سکتا۔ پتہ چلتا ہے یہ در وہ در ہے، یہ در وہ در ہے، جو مانگنے آتا ہے یہاں سے ملتا ہے، جو مانگتا ہے یہاں سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے واللہ یعطی وانا قاسم۔ اے محبوب میں تجھے دینے والا ہوں، محبوب محمد کو تقسیم کرنے والا ہے۔ محبوب تو عطا کرتا جا، میں دیتا جاؤں، تو عطا کرتا جا، میں دیتا جاؤں، تو بانٹتا جا، میں دیتا جاؤں، تو تقسیم کرتا جا۔ محبوب میں دیتا نہ تھکوں، تو لیتا نہ تھک، محبوب میں دیتا جاؤں گا، تو لیتا جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کے دیوانوں بات کو ختم کر
کرنے لگا جب صحابی چلتا ہوا اب وہ شخص وہ بچہ چلتا ہوا دروازے پر پہنچتا ہے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں ماں کہتی ہے بیٹا آ گیا ہے اور کہتا ہے ماں آ گیا ہوں بیٹا کیا بنا ہے ماں کہتی ہے بیٹا بتا تو صحیح نا اس محمد نے خالی تو نہیں لٹایا کہتا ہے ماں نہیں لٹایا اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کسی کے اور کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں رکھی اللہ اکبر ماں کہتی ہے بیٹا پھر تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا عرض کی ماں تو نے منع کیا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی جان اس محمد کے قدموں پر قربان کر دوں میرا دل کہتا تھا میں اپنی جان کو اس محمد کے قدموں کی دھول پر قربان کر دوں جس نے نہ دیکھا مذہب کو دیکھا جس نے نہ رنگ کو دیکھا جس نے نہ صورت کو دیکھا جس نے نہ سیرت کو دیکھا جس نے نہ کردار کو دیکھا جس نے نہ بیک گراؤنڈ دیکھا بلکہ اتنا دے دیا ہے کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت نہیں باقی رکھی ماں میرا جی چاہتا ہے سامان کو بعد میں استعمال کریں گے پہلے محمد کے قدموں پر گر کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو بھیا کہہ دے کہ سہنا مدینے والا بلند آواز میں کہہ دیجئے سہنا مدینے والا آواز کے ساتھ بلند آواز سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سہنے دا نام سہنا سہنے دا نام سہنا ہر مرض دی دوائے سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بیٹھے نے بچ مدینے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہمارا ایمان یہ بیٹھے نے بچ مدینے بیٹھے نے بچ مدینے بیٹھے نے بچ مدینے سن دین سب دی بالی بیٹھے نے بچ مدینے سن دین سب دی بالی منگتا جے آوے کوئی سبحان اللہ منگتا جے آوے کوئی بھر دینے آپ چولی منگتا جے آوے کوئی بھر دینے آپ چولی او در در تو نہیں منگتا در در تو نہیں منگتا سہنے دا جو گدائے سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اللہ تبارک و تعالی انہاں دی کامل بخشی فرمائے زیادہ نہ ٹائم لگا ختم دا ٹائم ہوتا دوستو بزرگوں تھوڑے سامنے